تو یہ جو 44 ماہ کا گن تھا، نہ اہلی تھی، نہ لائکی تھی، چوری تھی، کرپشن تھی، معاشی تباہی تھی، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، اور لاسٹ نیل ان کافن جو تھا وہ مارچ 2022 میں اپنا کیا ہوا سخت شرائط کا IMF پروگرام پیٹرول کی قیمت کم کر کے وائلیٹ کیا گیا، اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور IMF کا پروگرام وائلیٹ اور سسپینڈ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کے گئے، صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اپنی کرسی جاتے دیکھ کر ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کر کے چلے گئے۔ اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملک کو معاشی ڈیفالٹ کی طرف اور دھانے کی طرف چھوڑ کے گئے، تو میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ ملک سری لنکا کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی، جو ابھی ماضی قریب میں ڈیفالٹ ہوا ہے، اور اس کی جو اس وقت عام آدمی کو نہیں پتا، جب ہم کہتے ہیں کہ سری لنکا بننے جا رہا تھا پاکستان کے، سری لنکا میں کیا ہو رہا تھا۔ سری لنکا میں 5 دن گاڑیاں قطاروں میں کھڑی ہوتی تھیں 5 لیٹر سے 10 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے، 4 دن لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، خواتین کھڑے ہوتے تھے گیس کے سلنڈر اور گیس لینے کے لیے۔ دوائیاں ختم ہو چکی تھیں، دنیا کے ساتھ معاشی تعلق ختم ہو چکا تھا، ملک کے اندر خوراک کا بحران، معاشی بحران، میں نے جیسے پہلے بتایا مالی تعلقات ختم ہو چکے تھے، پیٹرول مل نہیں رہی تھا، گیس مل نہیں رہی تھی، دوائیاں مل نہیں رہی تھیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا بحران۔ یہ تھا ڈیفالٹ سری لنکا کا۔ اور جو پچھلی حکومت تھی وہ مسلط شدہ وزیر اعظم کے تحت ملک کو اس دھانے پہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پیٹرول کی پرائس صرف اس لیے کم کی، اپنا IMF کا پروگرام تھا، پتہ تھا کہ اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہوگا، اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو آئینی طریقے سے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت میں آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، ان کے ساتھ دشمنی میں عوام دشمنی کر کے چلے گئے۔ اور جس وقت ہمیں یہ ملک ملا تو ملک کے اندر معیشت تباہ، روزگار تباہ، 4 سال کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی عروجوں پر، ملک کے اندر نہ ایندھن لینے کے پیسے اور نہ کارخانے چل رہے تھے۔ ملک کی معاشی صورتحال میں نے آپ کو پہلے بتا دی، اور جس وقت یہ ملک ہمیں جس وقت دیا تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو ملک 2018 میں دیا تھا تو 6.2% کی ترقی کرتا نواز شریف کا پاکستان، جو سستا ترین ملک تھا، ترقی یافتہ کرتا ملک تھا، ملک کے اندر روزگار تھا، ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر، جو یہ نالائق کہتے تھے کہ اتنی زیادہ بجلی بنا دی ہے جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، یہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو 2018 میں جو پاکستان ان کو دے کر گئے تھے، اس کا 44 مہینے 4 سال اس کے ہر شعبے کو تباہ کیا۔ اور جس وقت آج ہمارے 14 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس کی چند باتیں اس دن پرائم منسٹر نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کی تھیں کہ مختصر ترین مدت اور تاریخی مشکلات، ڈیفالٹ کرتا پاکستان، چینی، اور اگر یہی اس سے آگے میں بڑھوں تو یہ 14 ماہ جو ہمیں ملے، اور اگر عمران خان صاحب کے 14 ماہ گورنمنٹ کے پہلے 14 ماہ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے، تو ملک کا یہ حال تھا کہ چینی ختم، چینی مہنگی، آٹا ختم، آٹا مہنگا، گیس ختم، گیس مہنگی، بجلی ختم، بجلی مہنگی، کہ نہ اشیاء ملتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا انگوٹھے کے اوپر خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا انگوٹھے کے اوپر خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کر 1 کلو چینی رمضان میں خریدتی تھی۔ چینی مافیا مسلط، پیٹرول مافیا مسلط، فرنس آئل مافیا مسلط، گیس مافیا مسلط۔ تاریخی موقع
تاریخی موقع تھا گیس خریدنے کا کووڈ میں، جب $3 پر LNG مل رہی تھی. اس وقت کیونکہ فرنس آئل مافیا مسلط تھا تو وہ LNG نہیں خریدی. یہ پہلے 14 ماہ کا تقابلی جائزہ جو اگر صرف ان 14 ماہ سے، اور وہ 14 ماہ 2018 کے بعد والے 14 ماہ تھے جس وقت ملک کے جو اشاریے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں. یہ 14 ماہ کے اشاریے بالکل مختلف تھے. مہنگائی عروجوں پر، IMF کا پروگرام وائلیٹڈ، سسپینڈڈ، ملک کے اندر سی پیک بند، ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، کوئی دوست راضی نہیں، سب غیر ملکی دوستوں کو، اپنے ہمارے بھائی ممالک کو، سب کو ناراض کیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان 14 ماہ میں موجودہ حکومت نے سب سے پہلے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. وائلیٹڈ پروگرام، سسپینڈڈ پروگرام، ملک کی کریڈیبلٹی صفر پہ، کیونکہ IMF کا پروگرام اگر اس ملک کی تاریخ نے کسی نے لے کر مکمل کیا ہے تو وہ 2016 میں نواز شریف نے کیا تھا. اپنا ہی IMF پروگرام سائن کر کے ریورس کرنا کرمنل ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کو بات سمجھنی پڑے گی کہ اس IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کر کے، سسپینڈ کر کے، اس کو ریورس کر کے اپنی ہی شرائط کو، فوراً ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہوا. آپ نے پیٹرول تو سستا کر دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، لیکن اس IMF کے سسپینڈڈ پروگرام نے، وائلیٹڈ پروگرام نے ملک کے اندر ہر چیز مہنگی کر دی. ڈالر اور پاکستانی روپی کی پیرٹی، اس کے بعد ملک کے اندر تمام اشیاء، یہ پورا پیرلر کام چلتا رہا. ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا، انتشار کو اور تخریب کو اور نفرت کو تعمیر میں، معاشی استحکام میں اور اتحاد میں بدلا. خارجہ پالیسی 14 ماہ میں وہ تمام دوست ممالک جو ناراض تھے، جو خارجہ پالیسی تباہ شدہ تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے اس کی بحالی کی. دوست ممالک کے پاس جا جا کر اعتماد بحال کیا، اور اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہیں وہ ابھی IMF کا جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. پھر جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ نواز شریف صاحب نے جس خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی 4 سال اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا اور اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیول کی طرف وہ لے کے گیا. تو ابھی ہم نے ان زخموں پہ مرہم رکھی ہے. زخم جو ہیں وہ ہیلنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، جس میں اس موجودہ حکومت کی، کولیشن گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ملک کی معاشی استحکام دینا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. معاشی استحکام والا پاکستان انشاءاللہ عوام کو دے کر جا رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیفالٹ ہوا ہوا پاکستان، ڈیفالٹ کے دھانے پر ہوا ہوا پاکستان بچا کر پاکستان کی عوام کو امانت دے کر جا رہے ہیں. اسی طرح سفارتی سطح کے اوپر خارجہ تعلقات کی بحالی، اور جو سب سے بڑی بات، یہ کیا بات ہے کہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اگر صرف اکانومی میں دیکھا جائے، انرجی میں دیکھا جائے، 14 ماہ کے اندر 3900 میگا واٹ 3900 میگا واٹ سسٹم میں ڈال دیا 14 ماہ میں. 4 سال میں 1 میگا واٹ نہیں ڈال سکا. جو منصوبہ نواز شریف شروع کر کے گیا تھا اس کو بھی بند کر دیا.